استاد نظام الدین صاحب ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ، تو میں ان کے ہاں پڑھنے جاتا تھا۔ فقیر آدمی تھے، بہت بوڑھے تھے اس وقت۔ پھر میرے شعور میں آتے ہی وہ فوت ہو گئے۔ ان کے زندگی کے آخری ایام میں نے ان کے پاس نادرہ قرآن پاک پڑھا۔ میں حافظ نہیں ہوں، نادرہ پڑھا۔ ان کا ایک وظیفہ تھا، لوگ آتے تھے، کبھی کبھی کسی کو تعویذ بھی دے دیتے تھے، لیکن بتاتے تھے، اکثر مصروف ہوتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے۔ وہ جو بھی آتا تھا وہ بس وہ کہتے تھے بھائی فجر کے بعد مل کے نا سورۃ یاسین کا ختم کرو، تمہارے کام ہو جائیں گے۔ بس ایسے ہی بتاتے تھے۔ پھر یہ بھی میں نے دیکھا جن کے کام ہو جاتے تھے، کوئی سوٹ بھی لاتا تھا، کوئی مٹھائی بھی لاتا تھا استاد کے لیے، کوئی پیسے بھی لاتا تھا۔ 20 روپے بہت تھے، 50 روپے ہوتے تھے تو پھر تو عالیشان محل بنتا تھا۔ یہ چیز ایک بچپن میں سننے میں آئی، ابھی مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا، سورۃ یاسین پڑھ رہا تھا، یہ چیز بیٹھے بیٹھے خیال میں آئی۔ اور قدرتی جو میری سورۃ یاسین تھی، اس سورۃ یاسین میں کے پہلے گتے کاغذ پہ درود تاج لکھا ہوا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ استاد نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سورۃ یاسین بتاتے تھے۔ میرے پاس کوئی بھی بندہ آئے کہ میں نے نیا گھر بنایا ہے، کیا کروں؟ میں کہتا ہوں 81 دفعہ مل کے سورۃ یاسین پڑھ لو، دعا کر دو، اللہ تیرے گھر میں برکت دے دو۔ اب وہ جو 81 دفعہ مل کے پڑھنے والے ہیں، پتہ نہیں کس مزاج کے ہیں۔ پھر وہاں پڑھتا تھا تو ایک حافظ انجن ہوتا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، لفظ تو ہے انجن، اسے انجن کہتے تھے۔ وہ واقعی انجن تھا، یعنی اس کی منزل اتنی پکی تھی، ایک ہی رکعت میں 6 پارے 7 پارے پڑھ جاتا۔ میرے ہمشیرہ کے سسر تھے اور میرے پردادا حاجی فتح محمد کے نواسے تھے، وہ کہتے تھے میرے استاد کو کہتے تھے حافظ گھوڑا۔ نابینا تھے، ایسے ہاتھ رکھ کے چلتے تھے، بس وہ بھی جب بندہ پڑھنے کھڑا ہوتا تھا، شبینے بھی ہوتے تھے راتوں کو، ایک ہی رکعت میں 10 پارے پڑھ لیے ہوتے تھے اللہ کے بندے۔ استاد نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد ہے ان کی شکل بھی ابھی یاد آ رہی، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ وہ فرماتے تھے کہ جاؤ صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کا ختم کرا لو۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ ختم کرنے والے مجھے اتنا یقین ہے آپ جیسے نہیں ہوں گے جو للہ فلہ گھر چھوڑ کے آئے۔ اس دن ایک بندہ میری جوتی رکھنے لگا تو اس نے پہلے ایک جوتی ادھر کی، پھر جوتی ادھر کی، مجھے اتنی تکلیف پہنچی، کن ہستیوں کی جوتیاں ہیں۔ ان کا مقام کیا ہے؟ پردیس میں غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام۔ پتہ نہیں ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ مجھے سارے لاہور میں پھر کے سوائے چند جگہ ایسی جہاں اللہ کے مہمان جمع ہیں، آپ مجھے 40 بندے جمع کریں اور ان سے کہیں کہ فجر کی نماز کے بعد مہربانی کریں بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھ کے میرے لیے دعا کریں، مجھے 40 میں 3 بندے مخلص جمع کر کے دکھا دیں، سوائے چند جگہوں کے، جیسے یہ تسبیح خانہ ہے۔ اور یہاں تسبیح خانے میں بیٹھنے والا ہر شخص ہی مخلص ہے۔ اس عمل میں جو طاقت ہے، اس عمل میں جو تاثیر ہے، مرادوں کے ملنے، مشکلوں کے ٹلنے، مسائل کے حل ہونے، پریشانیوں کے دور ہونے، اور ذلتوں سے نکل کے عزتوں کے تاج پہننے۔
مئی روٹیاں لگاتی تھی، مئی تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی، غریب تھے۔ میں گیا وہاں تو مجھے تو کوئی تلاش تھی پرانی چیزوں کی، میوزیم اینٹیک یہ پرانی چیزوں کا شوق ہے۔ میں وہاں گیا، کہنے لگے وہ سامنا گھر نہیں ہے؟ ہاں۔ کہہ رہے یہی تو مودی کا گھر ہے جو صدر وزیر اعظم ہے، اس کی اماں یہاں بیٹھ کے روٹیاں لگاتی تھی، محلے کی۔ ایک فقیر تھا، وہ آتا تھا، مسلمان تھا، اس کو ایک روٹی صبح شام دے دیتی تھی، کہتی تھی جا اماں تیرا پتر بادشاہ بن سی۔ یاد رکھیے گا یہ جو دعائیں ہیں سورۃ یاسین کی لے رہے آپ، اور سورۃ یاسین میں کوئی ایسا فقیر ہے جو بول دے اور پتھر پہ نقش ہو جائے؟ کوئی ہمارے مجمع میں کوئی ایسا ہے؟ میرا من کہتا ہے ایک نہیں کئی ہیں ایسے درویش، ایسے فقیر، ایسے بے غرض بے نوا، ایسے اللہ سے دوستی تعلق رکھنے والے جو بول دے رب کر دے۔ جاگ رہے ایسے لوگ، کتنا اونچا عمل بیٹھ کے آپ نے کیا بھائی۔ سورۃ یاسین پڑھی، صلحاء کا یہ معمول ہے، اولیاء کی ترتیب ہے، وقت کے بڑے بڑے ابدال، غوث، پہنچی ہوئی ہستیاں، جنید بغدادی جیسے، حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ جیسی بڑی بڑی ہستیوں کی خانقاہوں میں صبح نماز فجر میں کسی سے بات کیے بغیر سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں فریادیں پیش کی جاتی تھی۔ اب تو اتنا طاقتور عمل کر چکے ہیں، اور جس کے فضائل احادیث میں ہیں کہ جو صبح سورۃ یاسین پڑھے گا شام تک کے کاموں کی کفایت اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے پڑھ رہے، آپ کا گھر، آپ کے بچے، بیوی، کام، کاروبار، ذمہ داریاں، سارا نظام میرے رب کریم نے اپنے ذمے لے لیا، اور وہ سچوں کا سچا ہے اور وہ وعدہ نبھانے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تیرے کاموں کی میں نے کفایت کر دی۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، یہ ہے اس شخص کے لیے جو شخص ہے، ایک فرد ہے، اور ایک مجموعہ، ایک جماعت جیسے آپ ہیں، ایک مجموعہ، ایک جماعت جیسے آپ ہیں، اور اللہ کو چاہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اگر بیٹھ کے پڑھیں، ان کی دعاؤں پہ کیا فیصلے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے حق میں بھی فیصلے ہو جائیں گے جو ازلی خبیث ہیں، ازلی بدبخت ہیں، اور ازلی ان کے چہرے پہ کراس کا نشان لگا ہوا ہے کہ جاؤ آج کے بعد جب بھی یہ سامنے آئے ان کو ہٹا دینا۔ جیسے بعض لوگوں کی نا آنکھوں کو ایئرپورٹوں میں عکس کر لیا جاتا ہے، ہاتھوں کے فنگر پرنٹ لیے دیے جاتے ہیں، یوں سامنے آیا مشین کے مشین ایک طرف کر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اس کریم کے فیصلے ہوتے ہیں، چلو انہی کے طفیل ان کی بھی قبول کرو۔ نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں۔ کتنا طاقتور عمل کیا اور کتنا وزنی عمل ہے، اور کتنا باوقار عمل ہے اور مقبول محبوب عمل ہے۔ احادیث میں جس کے فضائل ہی فضائل، احادیث میں جس کے کمالات ہی کمالات، اور احادیث میں جس کی برکات ہی برکات ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیں پل پل میں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ یوں طرفت عین، مولا ایک آنکھ کے چھپکنے میں بھی اپنی نظر سے ہمیں دور نہ کرنا۔ ہم تو اس سورۃ یاسین کے عمل سے اتنا بڑی کمائی، اتنی بڑی سعادت اور اتنا بڑا کمال حاصل کر چکے ہیں اور روزانہ کر رہے ہیں۔ جو سارا دن آپ دسترخوان روحانی لیتے ہیں،
یہ پہلا دسترخوان اجتماعی شروع ہو رہا، اور شروع بڑا عالیشان ہو رہا. ایسی لاجواب ڈشیں ہیں، ایسے کھانے ہیں کہ بس. اس سورت یاسین کے ساتھ فیصلے ہیں. اب میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں. جب بندہ پہلی دفعہ سورت یاسین کی صرف یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، یہ حروف مقطعات ہے، اور اس کا علم، اس کا مفہوم، اس کا معنی واللہ عالم بالصواب، اللہ اور اللہ ہی جانے، اور اس کا علم جانے. جب یہ یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، فرشتوں کی ایک طاقتور جماعت ہوتی ہے جو کہتی ہے مولا اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ لا علم ہے، اور مولا تجھے علم ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کے فائدے کتنے ہیں، اور اس سے کتنے مسائل حل، کتنی مشکلیں دور، کتنی پریشانیاں دور، کتنی ناکامیاں ختم، کتنی عزتیں، برکتیں اور قوتیں ملتی ہیں. مولا اس کو تو علم نہیں، تیرے علم میں ہے. اب تو اپنے علم پہ اس کو استعمال کر اور اس کو وہ ساری نعمتیں عطا فرما، ساری نعمتیں عطا فرما، ساری نعمتیں عطا فرما. جس وقت یہ کہتے ہیں نا یاسین، جس وقت یہ کہتے ہیں، جس وقت یہ کہتے ہیں یاسین، اور آگے جب پڑھتے ہیں نا کہتے ہیں وجعلنا من بین، سورۃ یاسین میں ہے نا، من خلفہم صدا، غیب سے ایک صدا آتی ہے، فرشتوں جاؤ، اس کے اور شیاطین، اس کے اور ابلیس، اس کے اور جادو، اس کے اور جنات کے درمیان میں ہماری رحمت کی ایک نوری دیوار کر دو، کوئی شیطانی چیز اتنا اس کا رزق چھین سکے نہ اس کو تکلیف دے سکے. شیطانی چیز کیا تکلیف دیتی ہے؟ رب انی مسنی الشیطان، ہے یہی آیت ہے. ایوب علیہ السلام نے فرمایا، ایک پورا مضمون ہے، پھر آج میں آپ کو شام کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، ذرا یاد دلائیے گا. بیٹھو نا. تو ایوب علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، کیا فرمائی تھی؟ نہیں ربی انی مسنی الضر وانت، نہیں، اللہ مجھے شیطان نے تکلیف دی ہے. ربی انی مسنی الشیطان، یہ آیت پوری طرح دیکھ لیجیے. پوری دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا، ان کے آگے اور پیچھے. فاغشینا، پردے ڈال دیے، فہم لا یبصرون، اندھا کر دیے. تو کمال ہے. پھر فجر کی وہ نماز جو صبح صادق میں پڑھ رہے، سحری کے نوری لک میں کھا رہے، اور جس کی دعاؤں پہ فرشتے آمین کہہ رہے، وہ کیا فیصلہ کروائے گا؟ اس نے کیا فیصلہ کروا لیا؟ ایک خلوص سے پڑھنے والا، دوسرا محبت سے پڑھنے والا، تیسرا عقیدت سے پڑھنے والا، چوتھا سچے ایمان کے ساتھ پڑھنے والا. کوئی کس جذبے سے، کوئی کس جذبے سے، کوئی کس خلوص سے، کوئی کس درد سے پڑھنے والا. اللہ پاک جل شانہ نے سب کے درد اور جذبے کو قبول کیا. کیسے؟ پورا ریوڑ ہوتے ہیں نا بکریوں کا، ہر بکری 1.25 کلو 2 کلو نہیں دیتی، کوئی 1 پاؤ، کوئی آدھا پاؤ، کوئی آدھا کلو، کوئی تھوڑا، کوئی پڑتے سب کو دوتے، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ. بڑے بڑے ٹپ بھر جاتے ہیں دودھ کے، ان میں پاؤ والے بھی، کلو والا بھی، 2 کلو والا بھی، بکریوں کا دودھ بھر جاتا ہے. اس طرح کسی کا خلوص پاؤ، کسی کا چھٹان، کسی کا آدھا کلو، کسی کا 1.25 کلو، کسی کا من، یہ سارے جمع ہو کے ایک مجموعہ، ایک مشروب بن جاتا ہے، اور ایک ٹونک بن جاتا ہے. مشروب اور ٹونک، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اس میں قبولیت ہی قبولیت، اس میں آخرت کا سامان ہی سامان ہے. یہی قرآن ہوگا جس کو اللہ پاک زبان عطا فرمائے اور اللہ سے ہماری سفارشیں کرے گا.
اور اللہ سے ہماری فریادیں پیش کرے گا اور اس کی سفارشیں قبول ہوں اور اس کی سفارش مانی جائے گی. یہی قرآن ہے. پھر اگلی بات یہ ہے، یہ سورۃ یاسین پڑھنے والے کے لیے رب رزق کے وسعت کے وہ دروازے کھولتا ہے جو فرمایا اپنے خاصان خاص کے لیے کھولتا ہے. دروازے کھولتا ہے، دروازے کھلوا لیں اور ایسے کھلوا لیں کبھی بند نہ ہو. دیکھیں بات سنیں، محنت کو اللہ نے شرط قرار دیا ہے پر محنت پہ فیصلے لازم نہیں ہے. محنت کو اللہ نے شرط قرار دیا ہے پر محنت پہ فیصلے لازم نہیں ہے کہ آپ محنت کریں اور پھر فیصلے ہو جائیں. یہ لازم نہیں ہے، شرط ہے. لیس الانسان الا ما سعى، پر محنت پہ فیصلے ہو جائیں تمنگری میں، مال میں، دولت میں، چیزوں، یہ لازم ہے، شرط ہے محنت. آپ لاکھ محنتیں کر لیں، کوششیں کر لیں، نصیب اور مقدر اگر ڈوبا ہوا ہے اور سویا ہوا ہے کوئی نہیں ہوگا. سنا ہے کوئی اللہ والا تھا، مثال دے رہا ہوں، قصبے خانے میں کوئی اللہ والا تو نہیں تھا، اللہ والے کا فقیر اور غلام تھا. وہ لوگوں کو اللہ سیکھ بھی رہا تھا، سکھا بھی رہا تھا. میں سیکھ بھی رہا ہوں، سکھا بھی رہا ہوں. اللہ والا نہیں ہوں، کسی اللہ والے کا غلام. تو صبر کر کے بیچارہ پہنچا، جنگل، ویرانے، بیابان رستے میں آئے. وہاں بہت عرصہ خدمت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا. پہلے دور میں جو درویشوں کی خانقاہوں میں لوگ جاتے تھے خدمت کا جذبہ لے کے جاتے تھے. میں نے ساری خدمتیں کرنی ہیں اور ٹوٹ کے کرنی ہے اور ڈوب کے کرنی ہے اور اس خدمت کے صلے میں میری جھولی بھری جائے. یقین جانیے جس نے خدمت کی اور ٹوٹ کے کی اور ڈوب کے کی، رب اسے وہ عطا کرے گا جو بڑی بڑی عبادتوں والے بھی پیچھے رہ جائیں گے. تمام خدمت بھی کرتے رہے اور تسبیح بھی کرتے رہے. سننے کی بات ہے. کچھ عرصے کے بعد درویش نے اجازت دی، کئی سال وہاں رہے، خدمت کرتے رہے، پانی بھرتے رہے. میں جاؤ، لوگوں کو اللہ سکھاؤ، اللہ پاک تجھے دنیا بھی دے گا، مال بھی دے گا، بخت بھی دے گا، نصیب بھی دے گا، جاؤ. مرشد نے کئی سالوں کے بعد اجازت دی، واپس لوٹے. پھر وہی جنگل ویرانہ سے گزرنا تھا. رات پڑ گئی اور ایک غار میں گئے. غار میں گئے تو دیکھا ابھی دن کا اجالا ہی تھا، تو انہوں نے کہا رات پڑھنے والی ہے، ایک بندہ سویا ہوا ہے. دیکھا یہ تو میں سویا ہوں، میں تو جاگ رہا ہوں. اپنی ہی شکل کا بندہ بالکل سویا ہوا تھا، کراٹے لے رہا. حیران یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ خیال آیا اس کو اٹھاؤں تو صحیح. اس کو جھنجھوڑا، اٹھایا. اس نے کہا تو کون ہے؟ کہہ رہے میں تو ہوں. میں کون ہوں؟ کہہ رہا تو ہے. ہے کون؟ کہا تیرا سوتا ہوا نصیب تھا، اب جاگ گیا. کسی فقیر سے دعائیں لے کے آ رہا ہے، وہاں کا پانی بھرا ہے، خدمت کری ہے، اعمال کیے ہیں، نصیب سویا ہوا تھا، بس اب جاگ گیا. تو اس نے کہا اس نے کہا بس اب تو ہی تو ہے، اور نصیب گیا گم. یہ حیران رات وہاں گزاری، منزلوں پہ منزلیں مارتا اپنے وطن پہنچا. بادشاہ کی سواری آ رہی تھی، ہشتم خدم، ہٹو بچو، چوکدار، گھوڑے، ہاتھی، سواری بادشاہ کی آ رہی تھی. اس سے آئی کوئی پتہ نہیں کیا دل میں آیا، اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا. کہنے لگا یہ بادشاہ میری طرح انسان، یہ تو بیٹھے تاجوں پہ، تختوں پہ، ہاتھیوں پہ اتنے، اور میں فقیر نمانا ایسے دھکے کھاتا پھر رہا ہوں. ایک بابے کے پاس گیا تھا، وہاں بھی کئی سال لگا کے انہوں نے کہا جا تیرا نصیب جا گیا. بھائی کوئی بات ہے؟
जूती निकाली और गुस्से से बादशाह का ताज का लिया निशाना, ऐसे लिया था करके उसको लगाना ताज को जूता, और वो दिया ताज। शोर मच गया कि बादशाह के ताज की बेइज्जती, बेइकरामी, इतना बड़ा हादसा, पकड़ो, भागने ना पाए, पकड़ लिया। एक बंदा भागा, जाके बादशाह का ताज ले आया। लेकिन जब बादशाह का ताज ले आया तो कहने लगा, बादशाह सलामत, जिंदगी मुबारक मुबारक। क्या हुआ? तो ये एक इंतहाई खतरनाक जहरीला सांप था जो आपके ताज के ऊपर बैठा हुआ था। ताज तो उठाया, यूं रख दिया, फिर उठाया, यूं सर पे धर दिया। वो सांप था, अगर वो सांप आपको काट लेता तो बहुत खतरनाक और जानलेवा था। लगता है कोई पहुंचा हुआ बंदा है। अब देखें इसकी पुट्ठियां सीधियां हो रही हैं। ऐसा बंदा है, ये आपका कोई मोहसिन हमदर्द है, इसने देख लिया कि ताज है, अगर मैं गया तो मुझे कौन बादशाह के करीब जाने देगा। और इसने एक तरकीब निकाली कि फौरन जो है कोई ऐसा तरीका किया जाए कि बादशाह के सर से ताज हट जाए। और इसके पास तरीका यही था। अच्छा, ओहो, पकड़ो इस मोहसिन को, घोड़े में बिठाओ, सवारियां हैं, लिबास है, जर्क बर्क है। और फिर वो था और बादशाह थी और तवंगरी थी और रिस्क था और इज्जत थी। सोया नसीब जागा था।